حضرات، اس اجلاس کا ایک خاص مقصد جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان 10 حفاظ کرام کی دستار بندی ہے جنہوں نے اس ادارے کے اندر رہ کر قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر جو ہے 10 حفاظ کرام ایک سال کے اندر تیار ہوئے ہیں۔ میں ان تمام حفاظ کا نام پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد مبشر ابن مولانا صابر حسین صاحب محتمم ادارہ آزاد، محمد اختر محمد حسین، محمد فیروز ابن محمد اسرافی، محمد گلزار محمد مستقیم، محمد ارمان ابن محمد امجد علی، محمد عرفان ابن محمد صادق، محمد زکریا ابن علی حسن، محمد عمران ابن محمد قیس، محمد ابرار ابن محمد انیس، محمد عنایت اللہ۔ یہ 10 حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ ان کو دستار فضیلت سے ہمارے مہمانان خصوصی نوازیں گے۔ دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ ان حفاظ کرام کو احسان بھائی کی طرف سے ایک لفافہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح بجانب ادارہ آزاد ایک قرآن کریم، ایک مصلح، ایک تسبیح، ایک عربی رومال، ایک ٹوپی، گھڑی، قلم، کتاب اور 2 جوڑے کپڑے سے نوازا گیا ہے۔ محترم حضرات، اسٹیج پر جو تشریف فرما مہمانان کرام ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حفاظ کرام کو دستار فضیلت سے نوازیں۔ تمام حفاظ کرام اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ محترم حضرات، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ ایک چھوٹے سے ادارے میں 10 حفاظ کرام سال بھر میں تیار ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ادارے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس ادارے کی کامیابی کو ذہن میں رکھیں اور اس ادارے کی ترقی میں ہمیشہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ احسان بھائی کی طرف سے ان تمام حفاظ کرام کو ایک لفافہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے انعامات بھی بتائیں جب انعام محترم حضرات، محمد وقار کی طرف سے وقار بھائی حفاظ کرام وقار بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو ایک لفافہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح شگفتہ کی طرف سے 1000 روپیہ کا انعام ان 10 حفاظ کرام کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح من جانب مدرسہ حضرت مولانا صابر حسین صاحب قاسمی محتمم ادارہ آزاد کی طرف سے بھی ایک لفافہ تمام حفاظ کرام کو پیش کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ادارے کے ذمہ داران نے اور اساتذہ نے حفاظ کرام کے لیے کافی کچھ انعامات جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند کرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ دعوت القرآن چند سالوں سے اپنی تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے جو اساتذہ اور ملازمین ہیں وہ بھی بڑی محنت اور کاوش سے اپنی تعلیمی خدمات کو بہت خوبصورتی انجام تک پہنچاتے ہیں اور انہی حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اب تک ہمارے اس مدرسے میں آپ کے اس مدرسے میں تقریباً 16 یا 17 بچے حافظ ہو چکے ہیں
6 और 7 बच्चे के करीब जो यहाँ से फारिग होकर दूसरे बड़े मदरसे में जा चुके हैं, वो बरवक्त हासिल नहीं हो सके। जो बच्चे हमारे यहाँ 10 मौजूद थे, उन्हीं बच्चों की दस्तार फजीलत बांधने का मशवरा हुआ और थोड़े वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सारा इंतज़ाम आप हज़रात की कोशिशों से पूरा कर दिया। असातिज़ा किराम और मुलाज़िमीन जो ये खिदमत अंजाम देते हैं, जिनकी मेहनतें हैं, मशक्क़तें हैं, मैं उन हज़रात की खिदमत को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि वो इसी तरह मदरसे की खिदमत को अंजाम देते रहें। दारुल कुरान की तरफ से जो मदरसे के 4 असातिज़ा हैं, मदरसे के 4 असातिज़ा हैं, उनको एक जोड़ा कपड़ा और 1500 रुपये नकद दिया जा रहा है। मुलाज़मीन को भी एक जोड़ा कपड़ा और 500 रुपये दिया गया है। हमारे इस महल्ले में जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उन हज़रात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनके ताउन, उनकी खिदमत और हमारे कदम से कदम मिलाते रहते हैं, उसका भी मैं एहतराम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी और जिस वक्त भी मेरी तरफ से कोई ऐलान होता है तो जहाँ तक उनसे बल पड़ता है, जहाँ तक हो सकता है और उनकी सलाहियत और उनकी आमदनी जो भी है वो हम भी उसको अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आबाद हैं वो आम तौर पर मजदूर क्लास के लोग हैं जो कमाते हैं और खाते हैं। बहुत बड़े सरमायादार यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं दिल वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस गरीब महल्ले में जब भी मस्जिद की तरफ से या मदरसे की तरफ से आवाज़ लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाज़ पर सारे लोग लब्बैक कहते हैं और जहाँ तक इनसे बल पड़ता है ताउन करते हैं। जब भी और जिस मौके पर भी हमने ऐलान किया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मायूसी हाथ लगी या लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर कदम पर, हर मोड़ पर हमारा साथ देते हैं और मैं आइंदा भी यही उम्मीद रखता हूँ, इसलिए कि मस्जिद और मदरसे का जो मामला है वो मामला महल्ले से जुड़ा हुआ है। ये और बात है कि इस मस्जिद और मदरसे की तामीर और तरक्की में जो सरमाया लगा है वो उसका बेशतर हिस्सा बाहर का है, लेकिन अब ये महल्ला इस लायक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनसे कुछ तकाज़ा रखा जाए, कोई बात कही जाए तो ये हज़रात गौर से सुनते भी हैं और मदरसे और मस्जिद का ताउन भी करते हैं। अल्लाह ताला इन सभी हज़रात को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक इसका बदल दुनिया में भी अता फरमाए और मरने के बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ हिसाब किताब का मामला है, अल्लाह उसको भी आसान करे और सबसे पहले कब्र का जो मामला है अल्लाह उस मरहले को आसान फरमा दे। हम दिल से दुआ करते हैं और साथ ही हमारे एहसान भाई भी हैं हमजा, जिनसे कहा कि ये जगह हासिल की गई और उनका ताउन भी इस जगह में रहा है और ये हमारे एहसान भाई भी। ये अलग बात है कि जब साथ में आदमी रहता है तो नोक-झोंक भी होता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम उनका एहतराम करते हैं, वो भी हमारा एहतराम करते हैं और उनके साथ जितने भी उनके दोस्त अहबाब हैं वो सब लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, दुआ सलाम करते हैं। मैं आइंदा भी ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ कि ये हज़रात जुड़ के रहें, हम भी उनसे जुड़ के रहते हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत हो आप मुझे आवाज़ दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे और जहाँ आपकी ज़रूरत हो हम आवाज़ देंगे, आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहें। इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी और आपकी और मदरसे की क्या गाड़ी चलती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दुनिया और आखिरत में अता फरमाए।
میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مدرسے نے جو انتظام کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ انعامات بچوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بچے تو ہمارے پاس بہت ہیں پروگرام پیش کرنے کے لیے، لیکن اس شروع میں بے ترتیبی ہو جانے کی وجہ سے پروگرام صحیح طور پر نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اور آپ حضرات جمیع سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب انعامات کی تقسیم ہو جائے، اس کے بعد جو ہمارے خصوصی مقررین حضرات ہیں، مولانا شبیر اختر ندوی صاحب اور میرا روڈ سے آئے ہوئے حضرت مولانا قاضی صادق خان صاحب جو قاضی شریعت میرا بھائندر ہیں، ان کا انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا، چونکہ اس وقت کافی ہو چکا ہے، پھر کھانے وانے کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے انعامات کی تقسیم کا جو عمل ہے اس کو جاری کریں۔ ایک بچے کو بلائیے، دیتے جائیے۔ سب سے پہلے حفاظ کرام کو انعامات سے نوازا جائے۔ وہاں جنید صاحب ان میں سے سب سے پہلے میں محمد مبشر ابن مولانا صابر صاحب کو اسٹیج پر بلا رہا ہوں، اور ان کو انعام سے نوازنے کے لیے حضرت مولانا جنید عالم صاحب قاسمی کو آپ بتا دیجیے۔ وہاں شہید صاحب تو کچھ بولتے ہی نہیں۔ ایک منٹ مولانا، وہاں فیروز صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدھ بچوں سے آخر کی صورتیں پڑھوا دیجیے۔ سورہ ناس پڑھ لے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اولئک هم المفلحون تک آپ لوگ پڑھ لیجیے، سر یہ سب پڑھیے پڑھیے۔ اللہ سے شروع کر چلو۔ بعد میں کریں گے، 5-7 بچے رہ گئے اس کے بعد ہو گیا؟ السلام علیکم۔ جن بچوں کو انعامات دینے ہیں، سب سے پہلے تو جو حافظ قرآن اس ادارے کے جو طالب علم ہیں، 10 حافظ قرآن جو ہوئے ہیں، ان سے میری ایک گزارش ہے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے سر پہ دستار باندھی گئی ہے، آپ کے سر پہ دستار باندھی گئی ہے، اور جس کو دستار فضیلت کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم اور بابرکت چیز ہے، اس کو آپ ضائع نہ کریں، اس کو ہمیشہ یادگار کے طور پر رکھیں، بلکہ بسا اوقات گاہے گاہے اس کو باندھنا بھی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے، قرآن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو مصلی دیا جا رہا ہے۔ مصلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح مدرسے کے ماحول میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، ویسے ہی باہری زندگی میں بھی آپ نمازوں کا اہتمام رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو تسبیح دی جا رہی ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر و تازہ رہے۔ آپ کو ٹوپی دی جا رہی ہے۔ ٹوپی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم میں اور عوام میں فرق پیدا ہو۔ آپ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، آپ کا جو تشخص ہے اور آپ کو جو اللہ نے نوازا ہے، آپ اس کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ٹوپی کو اپنے سر پر ہمیشہ باقی رکھیں۔ دھیان سے سنیں، اس چیز کو ہمیشہ باقی رکھیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسے سے نکل گئے، دستار کو بھی کہیں ضائع کر دیا، یا کچھ لمبی چوڑی دستار ہوتی ہے تو اس کا کرتا پاجامہ سلا لیا۔ اس لیے ہم نے لمبی چوڑی دستار نہیں دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے تاکہ اس کا کپڑا نہ سلا سکے، بلکہ اس کو محفوظ اپنے گھر میں رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بچے جب اپنے گھریلو اور معاشرتی ماحول میں جاتے ہیں تو سروں سے ٹوپیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی حیثیت کو ہر جگہ اور ہر مقام پر، جس لباس میں آپ یہاں ہیں اور جو عزت آپ کو یہاں مل رہی ہے، اس سے زیادہ عزت آپ کو اپنے معاشرے میں ملے گی اگر آپ نے اپنے وقار کو اور عظمت کو باقی رکھا۔ سب سے پہلے محمد مبشر ابن صابر حسین آئے، اپنا انعام لے جائے۔ محمد مولانا جنید صاحب جو اس مدرسے کے ٹریزر ہیں، اس مدرسے کے ٹریزر ہیں، مولانا خزانچی ہے مولانا جنید،
عالم قاسمی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے انعام عطا کریں۔ مولانا جنید صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بلکہ دوستی نہیں، بچپن سے ہم دونوں ساتھ رہے اور آج بھی ساتھ ہیں، اور ہماری اور ان کی ایسی دوستی ہے کہ لوگ ہم کو عموماً بھائی سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا محمد اختر محمد حسین، میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے سب کا نام لکھا ہوا ہے۔ مولانا یہ محمد فیروز محمد اسرائیل، مولانا فیروز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے مقدس ہاتھوں سے انعام عطا فرمائیں۔ محمد گلزار محمد مستقیم، میں ہمارے جو اچورے روڈ کے سابق کارپوریٹر ہیں اور ہمارے بہت مخلص اور مہربان اور ہماری ہر ضرورت پر لبیک کہنے والے منیر احمد خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے گلزار محمد مستقیم کو انعام سے نوازیں۔ محمد ارمان محمد امجد علی، ڈاکٹر عرفان صاحب جو زویا ہاسپٹل کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے بہت قریبی اور بہت مشفق دوستوں میں ہیں، ان کا اس مدرسے پر بڑا احسان ہے، دامے درمے قدم سوچ میں ان کا تعاون بھی ہوتا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے انعام نوازیں۔ محمد عرفان محمد صادق، احسان بھائی سے میں گزارش کروں گا جو اس محلے کو سجانے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس کو ڈیولپ کرنے والے، وہ اپنے ہاتھوں سے محمد عرفان کو انعام سے نوازیں۔ محمد زکریا علی حسن، محمد زکریا علی حسن قاری بدر عالم صاحب جو رئیس القرہ ہیں اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی ان کی آواز کا شہرہ ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے نوازیں۔ محمد عمران محمد قیس، مولانا یہ مولانا رستم عادل قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نوازے جو دارالعلوم زکریا کے بانی اور محترم ہیں۔ اور محمد ابرار محمد قیس، مولانا شمیم اختر ندوی صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں اور ہماری جمعیت علماء ضلع پال گھر کے صدر ہیں اور جامعہ الابرار وسیع جھا کمپاؤنڈ کے محترم ہیں، بہت ہی متحرک اور فعال آدمی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے نوازیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کا ایک طالب علم جو حفظ مکمل کر کے یہاں سے جا چکا ہے، میرا روڈ میں رہتا ہے، میں ان کے ذمہ داروں سے بھی کہا تھا کہ وہ ان کو لے کر کے آپ آ جائیں گے، انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم آئیں گے۔ عنایت اللہ نام ہے اس کا، اور اس مدرسے کے جو سابق استاد ہیں قاری ارشاد صاحب اس کے بھانجے ہیں۔ میں نے ان سے کہا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکے ہیں، جو بھی مجبوری ہو جو بھی وجہ ہو اس کا انعام رکھ دیا جائے۔ قاضی صاحب کو بلا لیجیے، تقریر کے پندے پہ بلا لیجیے، سارے بچوں کو دے دو ذرا فٹافٹ اور انعام ہے کچھ۔ ہاں بھائی پروگرام میں جن بچوں نے حصہ لیا ہے، اور اپنا کلام اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا ہے اور وہ نہیں کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، ان سب کے لیے انعامات موجود ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں ہمارے اساتذہ مولانا امتیاز صاحب اور قاری علاء الدین صاحب ان کے انعامات کے حوالے کر دیں گے۔ ہاں اور جو ہمارے دو استاد یہاں موجود ہیں ان کا انعام یہاں رکھا ہوا ہے، ایک جوڑا کپڑا اور 1500 روپے۔ مولانا شمیم اختر مولانا جنید صاحب اپنے ہاتھوں سے دے دیں۔ ہو گیا، چلیے بلائیے، چلیے آپ قاضی صاحب کو بلائیے، قاضی صاحب مولانا